اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد، بے اولاد افراد ہماری اس گفتگو کو غور سے سنیں. اکثر افراد رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہمیں کوئی دعا کی تعلیم دی جائے. ہم بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے. البتہ بزرگ علماء نے جن مطالب کو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے، انہیں بیان کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں لوگوں کو ترغیب ضرور دلائی جا سکتی ہے. مثلا یہی سوال کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم اس اعتبار سے پریشان ہیں، ہماری یہ مشکل ہے، کوئی ہمیں وظیفہ بتایا جائے، کوئی دعا کی جائے. اس سلسلے میں متعدد افراد مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور تقاضا کیا کرتے تھے، اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کی جانب سے باقاعدہ پرنٹ شدہ ایک وظیفہ افراد کو دیا جاتا تھا تاکہ آیت اللہ سے جو افراد بھی بے اولادی کے اعتبار سے رجوع کریں کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، ہمیں دعا دی جائے تاکہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں، انہیں آیت اللہ بہجت کا وہ وظیفہ دے دیا جاتا تھا کہ جس پر وہ لوگ عمل کرتے تھے اور صاحب اولاد ہو جاتے تھے. میں اسی نسخے کو جسے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد افراد کے لیے دیا اور اسے روایات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روشنی میں بیان کیا اور پختہ اعتقاد کے ساتھ اسے بیان کیا، اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. وہ افراد جو بے اولاد ہیں وہ خصوصی طور پر اسے توجہ سے سنیں، اور جو ان کی نظر میں مزید آگے بے اولاد افراد ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ خداوند متعال انہیں اولاد عطا کرے اور اولاد نرینہ عطا کرے، وہ ہماری اس گفتگو کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور خداوند متعال کی عنایت سے بہرہ مند ہوں. پہلا مطلب جسے مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ 2 عدد فیروزے کی انگوٹھیاں تیار کی جائیں اور فیروزے کے اوپر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 کو حق کروایا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. صرف اس جملے کو اس انگوٹھی اس فیروزے کے اوپر جو ہے وہ حق کروایا جائے، اور پھر یہ 2 انگوٹھیاں ایک شوہر پہنے اور دوسری یہ انگوٹھی بیوی پہنے اور مسلسل انہیں اپنے ہاتھ میں رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک توجہ ضروری ہے. توجہ اس مطلب کی طرف ضروری ہے کہ یہ انگوٹھیاں نجس نہیں ہونی چاہیے. انگوٹھیوں سے مراد وہ فیروزہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہونا چاہیے چونکہ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت تحریر ہے. دوسرا یہ کہ اسے بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اب کیا کیا جائے کہ اس مشکل سے بھی نجات حاصل ہو جائے؟ تو اس کا ایک بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ اس فیروزے کو پلاسٹک کوٹنگ کروا دیں. جب اس کے اوپر آیت کو حق کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر والے حصے پہ پلاسٹک لگا کے پھر اسے جو ہے وہ اس انگوٹھی کے اندر جڑوا لیں اور پھر اسے پہنے دونوں زوجین. تو اس طرح سے وہ جو نجس کرنے والا مسئلہ ہے اس سے بھی انہیں جو ہے وہ امان مل جائے گی، اور بغیر وضو خدائی نخواستہ چونکہ انسان ہر وقت تو باوضو رہنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے تو اس سے بھی اسے امان مل جائے گی. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے. یہ وہ ایک نسخہ ہے جسے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تمام زوجین کو دیا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نسخہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور وہ نسخہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق ہے. یعنی حضرت امام محمد باقر نے حشام بن عبد الملک کے دربار میں موجود جو دربان ہے، جو بہت دولت کا مالک تھا لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، امام نے خود سے اس دربان سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی ایسا ذکر دوں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو اور خداوند متعال تمہیں صاحب اولاد قرار دے؟ اس دربان نے کہا جی ابن رسول اللہ، مجھے آپ ایسا وظیفہ بتائیں، میں اس پر عمل کروں گا.
حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اس سے کہا کہ ہر روز صبح کے وقت اور عصر کے وقت تم نے 70 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور پھر جب 70 مرتبہ تم سبحان اللہ کہہ لو تو اس کے بعد 10 مرتبہ تم نے کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ 10 دفعہ کہو، اور پھر جب 10 دفعہ یہ کمپلیٹ کرو تو 9 مرتبہ تم باقاعدہ تسبیح کرو سبحان اللہ کی، اور 10ویں مرتبہ تم تسبیح کرو استغفر اللہ کی۔ یہ جب تمہاری تسبیح کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد تم سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت کرو۔ وہ آیات کیا ہیں؟ وہ آیات یہ ہیں: استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان آیات کی تلاوت کرو۔ دربان کہتا ہے کہ میں نے اس وظیفے پر جو امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مجھے تعلیم دیا تھا، اس وظیفے پر میں نے عمل کیا اور خداوند متعال نے مجھے اولاد عطا کی۔ اس روایت کو نقل کرنے والا راوی کہتا ہے کہ میں بھی بے اولاد تھا، میں نے اور میری بیوی نے دونوں نے اسی وظیفے کے مطابق عمل کیا جسے حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی صاحب اولاد قرار دے دیا۔ پھر متعدد ایسے بے اولاد کو ہم نے یہ نسخہ دیا، راوی کہہ رہا ہے ہم نے یہ نسخہ متعدد بے اولاد افراد کو دیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بھی صاحب اولاد قرار دے دیا۔ یہ دوسرا وظیفہ جسے مرحوم آیت اللہ بہجت بیان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا وظیفہ بھی مرحوم آیت اللہ بہجت بیان کیا کرتے تھے، یہ بھی حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل ہے۔ ایک 60 سالہ شخص حضرت امام محمد باقر کے حضور شرفیاب ہوتا ہے اور حضرت سے تقاضا کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں۔ حضرت امام محمد باقر نے اسے بھی وہ پہلے والے وظیفے کے مشابہ ایک وظیفہ قرار بتایا، لیکن یہ وظیفہ تھوڑا مختلف ہے، اس وجہ سے توجہ کریں، پہلے وظیفے میں اور اس وظیفے میں تھوڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر اسے کہتے ہیں 3 دن تم نے نماز عشاء کے بعد اور نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 70 مرتبہ جب تم سبحان اللہ کہہ لو تو اس کے بعد 70 مرتبہ تم نے کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ جب 70 مرتبہ تم کہو تو 70 دفعہ سبحان اللہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد سورہ نوح کی یہی آیات نمبر 10 سے 12 تک کی تم تلاوت کرو۔ استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ وظیفہ تم کرو 3 دن تک۔ تیسرے دن تم اپنی زوجہ کے قریب جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہیں اللہ تبارک و تعالی صحیح و سالم بیٹے سے نوازے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے اس عمل کو انجام دیا اور خداوند متعال نے اسے 1 سال کے بعد اولاد نرینہ عطا کی۔ یہ روایت مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 120 پر درج ہے۔ وہ افراد جو اس کا حوالہ تلاش کرنا چاہتے ہوں وہ اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 120۔ امید ہے کہ خداوند متعال حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بیان کردہ اس دستور العمل پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ وہ افراد جو ہماری اس ویڈیو کو سنیں اور خداوند متعال انہیں اولاد نرینہ سے نوازے، وہ اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنا بیان ضرور تحریر کریں تاکہ وہ افراد کہ جو اس ویڈیو کو سنیں انہیں مزید ترغیب ہو اور وہ بھی اس وظیفے پر عمل کریں اور خداوند متعال انہیں حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اس وظیفے کے توسط سے جسے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام افراد کے لیے بیان کیا جو بے اولاد تھے، انہیں بھی خداوند متعال اولاد نرینہ سے نوازے۔ ہماری گفتگو مختلف موضوعات پر آپ کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔